اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس؟ امید کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک جل جلالہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور سب کی غیبانہ مدد عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ ویڈیو جو ہے یونیورسٹی آف سرگودا کے حوالے سے بنائی جا رہی ہے۔ ایسے ہی تمام اسٹوڈنٹس جو ایم اے اسلامیات کر رہی ہیں، سال دوم پہلا پرچہ الفقہ سال 2019 کا جو پیپر آیا تھا وہ آج انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں۔ اس میں سوالات و جوابات اور اس کے علاوہ جو ہے موضوعی حصہ اور اس میں جو ہے پیپر کا پیٹرن کیا ہے، یہ سب جاننے سے پہلے آپ لوگوں سے ہماری ریکویسٹ ہے، جو لوگ اس چینل پہ نہیں ہیں کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس میں جو ہے دو پارٹس ہوتے ہیں، یعنی کون کون سے پارٹس؟ ایک ہوتا ہے آبجیکٹیو اور دوسرا ہوتا ہے سبجیکٹیو۔ حصہ آبجیکٹیو جو ہے آپ لوگوں کا شارٹ کویسچنز پہ مشتمل ہوتا ہے۔ اس میں جو ہے آپ لوگوں کو ٹوٹل 10 شارٹ کویسچن دیے جاتے ہیں اور ہر شارٹ کویسچن کے 2 نمبر ہوتے ہیں۔ ٹوٹل آپ لوگوں کے پاس جو ہے 20 نمبر بن جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے حصہ موضوعی میں آپ لوگوں کو مزید 2 پارٹس دیے جاتے ہیں، ایک حصہ اول اور ایک حصہ دوم۔ تو ان میں سے دونوں حصوں میں سے آپ لوگوں نے کوئی سے 4 سوالات حل کرنے ہوتے ہیں، جبکہ آپ لوگوں کو ٹوٹل 6 کویسچن دیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب اس میں جو ہے ہر لانگ کویسچن جو ہے آپ لوگوں کا 20 مارکس میں مشتمل ہوتا ہے۔ کل ملا کے آپ لوگوں کے پاس جو ہے 100 مارکس بن جاتے ہیں۔ تو 100 میں سے جو ہے 40 نمبر حاصل کرنے والے اسٹوڈنٹ جو ہے پاس ہو جاتے ہیں اور جن کے 40 نمبر نہیں آتے وہ فیل ہو جاتے ہیں۔ مجموعی طور پہ اگر آپ لوگوں کے 45% مارکس آ جاتے ہیں، یعنی کل نمبرز جو ہے آپ لوگوں کے، جیسے کہ 5 پیپر آپ لوگوں کے پارٹ فرسٹ میں ہوتے ہیں، 5 سیکنڈ میں ہوتے ہیں، تو اگر پارٹ فرسٹ کے جسٹ پیپر دے رہی ہیں تو اس میں سے بھی 45% مارکس آنے چاہیے ٹوٹل، اور اگر پارٹ سیکنڈ کے پیپر دے رہے ہیں تو اس میں سے بھی 45% مارکس آنے چاہیے، اور اگر آپ لوگ پارٹ 1 اور پارٹ 2 کمپوزٹ جو ہے پیپر دے رہی ہیں تو اس میں سے بھی یونیورسٹی آف سرگودا کی یہی پالیسی ہے کہ اگر آپ لوگوں کے مجموعی طور پہ حاصل کردہ نمبر 45% آ چکے ہیں تو آپ لوگ جو ہے اپنی ڈگری کلیئر کر چکے ہیں، اور اگر آپ لوگوں کے جو ہے 45% مارکس نہیں بنتے تو پھر آپ لوگ جو ہے ایز ای ہول ہو جاتے ہیں۔ چلیں جی چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یونیورسٹی آف سرگودا میں ایم اے اسلامیات سال دوم کا جو پیپر سال 2019 میں الفقہ کا ہوا تھا، اس کو آج انشاءاللہ العزیز سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ الفقہ یہ جو پہلا پیپر ہے سال دوم کا، کمپلسری ہے، لازمی سبجیکٹ ہے۔ اس میں جو ہے پہلا جو کویسچن ہے ہمارے پاس وہ شارٹ کویسچن ہے۔ اب اس میں جو ہے آپ لوگوں کے پاس جو ہے 10 شارٹ کویسچن ہیں، باری باری دیکھتے ہیں اور ان کو سالو کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ کویسچن ہے ہمارے پاس، حنبلی فقہ کے بانی امام کا مکمل نام لکھیے۔ جواب ہے حنبلی فقہ کے بانی کا نام امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بن ہلال الزہلی الشیبانی الماروزی ہے۔ کویسچن نمبر 2 ہے جی شارٹ ہمارے پاس، امام فی سنہ فقہائے عربہ میں سے کس کا لقب تھا؟ جواب کی طرف بڑھتے ہیں۔ امام فی سنہ فقہائے عربہ میں سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا لقب تھا۔ نیکسٹ کویسچن ہے جی ہمارے پاس، کویسچن نمبر 3 ہے شارٹ کویسچن، حرمت مساہرت سے کیا مراد ہے؟ مساہرت کے معنی ہیں سسرالی رشتہ داری، اور حرمت یہاں پہ یعنی رکاوٹ کے معنی، ریزسٹنس کے معنی دیے گئے ہیں، یعنی ایسے رشتے جن سے جو ہے آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ اب اس میں کون کون سے ہیں؟ رشتے ازدواج، مساہرت سے 4 قسم کی عورتیں حرام ہو جاتی ہیں۔ کون کون سی؟ نمبر 1 باپ کی بیویاں، نمبر 2 بیویوں کی مائیں، نمبر 3 بیٹوں کی بیویاں، نمبر 4 بیویوں کی بیٹیاں، یعنی یہ ایسے رشتے ہیں جن سے نکاح ہرگز نہیں ہو سکتا۔ نیکسٹ کویسچن ہے جی ہمارے پاس، کویسچن نمبر 4، مشترک کی ایک آیت مبارکہ سے وضاحت کریں۔ جواب ہے ہمارے پاس، مشترک وہ لفظ ہے جو 2 یا 2 سے زیادہ معنی پر مشتمل ہو، جو حقیقت کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہو۔ مثلا
सफ़ीना के मानी हैं कश्ती, और दूसरे मानी हर जारी यानी कंटिन्यू चीज़ को भी सफ़ीना कहा जाता है। अब इसमें देखा जाए लफ्ज़ एक है लेकिन मानी जो है दो अलग अलग हैं, तो इस तरह से जो है यानी इसको मुश्तरिक का नाम दे दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, मंगनी की फ़ुक़ही हैसियत तहरीर करें। जी, जवाब की तरफ बढ़ते हैं। जमहूर फ़ुक़हा यानी ज़्यादातर जो फ़ुक़हा हैं उनके नज़दीक जो है मंगनी करना वाजिब नहीं है बल्कि ये मुस्तहिब अमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निकाह फ़ासिद से क्या मुराद है। निकाह फ़ासिद वो निकाह है जिसमें कोई शर्त मफ़कूद यानी कोई शर्त ना रखी जाए, तो ऐसे निकाह को जो है निकाह फ़ासिद कहा जाएगा, यानी जिसमें जो है किसी किस्म की कोई शर्त आयद ना की जाए तो वो निकाह क्या होगा, वो निकाह जो है फ़ासिद हो जाएगा। जैसे कि हक महर वगैरह हो गया, ठीक है, नॉर्मल सी एक यानी इसमें अगर हम यानी वो कंडीशन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, रज़ात की हुर्मत के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए। जवाब है बच्चे की उम्र 2 साल तक हो, उसके दूध पीने की सूरत में रज़ात जो है वाजिब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास शॉर्ट, तलाक़ सरीह से क्या मुराद है। जवाब, तलाक़ सरीह से मुराद ऐसी तलाक़ जिसमें नियत की ज़रूरत ना पड़े बल्कि इसका मफ़हूम बिल्कुल वाज़े हो, यानी तलाक़ सरी ऐसी तलाक़ है जिसमें नियत की बिल्कुल भी ज़रूरत ना हो, ठीक है, बल्कि इसका मफ़हूम जो है बिल्कुल वाज़े हो जाए तो वो क्या होगा, वो तलाक़ सरी हो जाएगा। नेक्स्ट है जी, तलाक़ सुन्नत की 3 शराइत तहरीर करें। नंबर 1, हैज़ में तलाक़ ना दी जाए। नंबर 2, तलाक़ में तहर में जो है 1 तलाक़ दी जाए। नंबर 3, तहर में तलाक़ दी जाए और ऐसे तहर में जिसमें उसने बीवी से मुजामियत मुबाशरत ना की हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, तलाक़ सुन्नत की अक़साम तहरीर करें। तो तलाक़ सुन्नत की अक़साम जो है दर्ज झैल हैं, कौन कौन सी हैं। नंबर 1, तलाक़ हसन और नंबर 2, तलाक़ हसन। नेक्स्ट हमारे पास जो है हिस्सा आ जाता है जी मौज़ूई। अब इस हिस्सा के अंदर जो है हिस्से अव्वल में आप लोगों के पास जो है लॉन्ग क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन जो है 20 मार्क्स पे मुश्तमिल है। अब इसमें जो है आप लोगों ने करना क्या है, कमोबेश आप लोग जो है एक क्वेश्चन को एटलीस्ट 5 से 6 पेजेस पे विद हेडिंग्स लिखेंगे तो आप लोगों के टॉप क्लास मार्क्स आ सकते हैं। अगर आप लोग हेडिंग्स नहीं देते, नॉर्मल वर्ड्स के अंदर लिखते ही जाते हैं तो फिर आप लोग जो है प्लस ग्रेड नहीं ले सकते। तो कोशिश ये करें कि हेडिंग्स दें, कुरानी आयात अहादीस के जो है हवाला उसमें दें, तो इस तरह से जो आप लोग अच्छे मार्क्स गेन कर सकेंगे। जी, क्वेश्चन नंबर 2 है, दर्ज-ए-इल्म पर तफसीली नोट लिखिए। नंबर 1 इज्तिहाद है, नंबर 2 मुतकाबलात की बहस है। अब इसमें जैसे कि हमें 2 टॉपिक दे दिए गए तो कोशिश ये करना है कि जैसे कि इज्तिहाद हमारे पास एक टॉपिक है तो 3 से 4 पेजेस पे इसको लाजमी तौर पे लिखें। इसी तरह दूसरा जो टॉपिक है मुतकाबलात की बहस, इसको भी कम बेश आप लोग 3 से 4 पेजेस पे लाजमी तौर पे लिखें और हेडिंग्स दें। जितना कोशिश करें ज़्यादा हेडिंग्स देंगे आप लोगों के ज़्यादा अच्छे नंबर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, दर्ज-ए-इल्म पर तफसीली नोट लिखें। कौन कौन सी हैं जी, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरा जो है वो टॉपिक है मतलिक व मकीद की बहस। तो इस तरह से जो है आप लोगों के पास जो हिस्सा अव्वल है इसमें से आपको जो है 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें से कमो बेश आप लोग एक सवाल लाजमी तौर पे अटैम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास हिस्सा 2। अब इसमें से कमो बेश आप लोग जो है 2 वरना जो है 3 क्वेश्चन लाजमी तौर पे अटैम्प्ट करेंगे, तो तब आपके जाके 4 जो है क्वेश्चन मौजूई बन जाएंगे और एक शॉर्ट क्वेश्चन, कुल मिला के आप लोगों के 100 मार्क्स बन जाते हैं। अब इस हिस्सा के अंदर जो है आप लोगों को सवाल नंबर 4 के अंदर क्या कहा गया है, दर्ज-ए-इल्म इबारत का तर्जमा करें और इसमें बयान शुदा फ़िक़ही मसाइल की वज़ाहत कीजिए। इसमें इबारत आप लोगों के सामने है, इसके ट्रांसलेशन की तरफ चलते हैं। जी, ट्रांसलेशन आप लोगों के साथ जो है शेयर कर दी गई है, यहाँ से आप लोग रीड कर सकते हैं कि निकाह की इजाज़त के मुताल्लिक ये है कि मर्दों की तरफ से और बेवा औरतों की तरफ से रज़ामंदी का इजहार वाज़ेह अल्फाज में होना चाहिए, जबकि
کمواری لڑکیوں کی طرف سے خاموشی اختیار کرنے سے نکاح واقع ہو جاتا ہے، یعنی وہ انکار نہ کریں۔ ہاں البتہ اگر نکاح کو رد کرنا ہو تو وہ بہر صورت انکار کے الفاظ ادا کرنے سے ہی ہوگا۔ یعنی یہاں پہ جو ہے واضح طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ جو مرد حضرات ہیں اور بیوہ عورتیں ہیں ان کی رضامندی کا اظہار ہونا چاہیے، اور جہاں تک سوال آتا ہے کنواری لڑکیوں کا، اگر وہ خاموشی اختیار کرتی ہیں تو ان کا نکاح ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ جو ہے اس نکاح پہ راضی نہیں تو انہیں بول کے اظہار کرنا ہوگا، انکار کرنا ہوگا، تو ہی یعنی اس صورت میں جو ہے یعنی ان کا نکاح نہیں ہو سکے گا۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس سوال نمبر 5، درج ذیل عبارت کا ترجمہ کریں اور اس میں بیان شدہ فقہی مسائل کی وضاحت کیجیے۔ جواب کی طرف بڑھتے ہیں۔ جواب ہے جی ہمارے پاس مہر کے حکم کے متعلق فقہا کا اتفاق ہے کہ حق مہر نکاح کی صحت کی شرائط میں سے ایک شرط ہے اور اس کا مسلسل ترک جاری رکھنا جائز نہیں ہے، جیسا کہ فرمان الہی ہے، اور عورتوں کے حق مہر خوش دلی سے ادا کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، اور تم ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو اور معروف طریقے سے ان کے حق مہر دیا کرو۔ مہر کی مقدار سے متعلق فقہا کا اتفاق ہے کہ حق مہر کی زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، البتہ اس کی کم از کم مقدار کے بارے میں اختلاف ہے۔ نیکسٹ کویسچن آ جاتا ہے جی کویسچن نمبر 6 ہمارے پاس، تو اس میں بھی جو ہے عبارت دی گئی ہے اور اس کی ٹرانسلیشن کرنی ہے کہ درج ذیل عبارت کا ترجمہ اور اس میں بیان شدہ فقہی مسائل کی وضاحت کیجیے۔ جواب کی طرف بڑھتے ہیں۔ مختلف شہروں کے جمہور فقہائے کرام کا مسلک یہ ہے کہ 3 کے لفظ کے ساتھ دی گئی حکم 3 طلاقوں کا ہے، جبکہ اہل ظاہر اور ایک جماعت کا موقف ہے کہ اس کا حکم 1 طلاق کا حکم ہے۔ اس سلسلہ میں 3 کے لفظ کی کوئی تاثیر نہیں۔ ان لوگوں کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کا ظاہری مفہوم ہے کہ طلاق 2 مرتبہ ہے، کہ کیا ہے کہ طلاق جو ہے 2 مرتبہ ہے، اس کے بعد تیسری طلاق کا اس طرح ذکر فرمایا کہ پس اگر اس نے اس یعنی بیوی کو طلاق دے دی۔ تو یہ تھی ٹرانسلیشن۔ تو نیکسٹ لاسٹ کویسچن ہے لانگ کویسچن میں، کویسچن نمبر 7 ہے، درج ذیل میں سے کسی 2 پر نوٹ لکھیں۔ نمبر 1 عدت ہے، نمبر 2 ولایت صحیح نکاح کے لیے شرط، نمبر 3 قاضی کی صفات و شرائط۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ تھا سال 2019 کا جو ہے پیپر، جو کہ ایم اے اسلامیات پارٹ 2 کا پیپر تھا الفقہ کا، جو کہ آج الحمدللہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کے لیے جو ہے یہ ویڈیو کافی زیادہ ہیلپ فل ہوگی۔ تو جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سب سے ہمبل ریکویسٹ ہے کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی ملاقات۔ اپنا رکھیں ڈھیر سارا خیال، فی امان اللہ۔